بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور اے مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں، تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے علم میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کو برا کہنے لگیں۔ اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو تسلی کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کا کام ہے لوگوں تک وحی پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا، اس کے بعد کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ اس پر نگران مقرر نہیں ہیں۔ آج جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں ایک تو اصول بیان کیا ہے، اور دوسری چیز اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب کا اگر انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد ہم نے آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تو لوگ ہمیں بزدل کہیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا اس وقت تک تو انہوں نے کچھ کیا نہیں، اب جب محمد تنہا اکیلا رہ گیا ہے، ابو طالب ہے نہیں، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس لیے ابو طالب کے مرنے سے پہلے ہم اس سے کوئی فیصلہ کروا لیں۔ یہ قریش کے چند سردار ابو جہل اور اس طرح عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ محمد ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے آپ ان کو بلائیں اور ان کو سمجھائیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم بھی ان کو اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور آپ کو کہا کہ یہ آپ کی برادری کے سردار ہیں، یہ آپ سے کچھ مطالبے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتائیں، تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ آپ ہمارے معبودوں کو اور ہمیں برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ دعوت دیتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، ہم آپ کو نہیں منع کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تم ایک کام کر لو، میری بات تم مان لو، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو اس کی وجہ سے تم پورے عرب نہیں بلکہ عجم بھی تمہارا غلام بن جائے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ وہ کون سی بات ہے، ہم ایسی ایک بات نہیں 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم پورے عرب نہیں عجم بھی تمہاری غلامی کرے گا۔ تو جس سے یہ کلمہ سنا تو سارے سردار غصے ہو گئے، اور ابو طالب نے کہا کہ اے محمد اس کلمے کو چھوڑ دو، یہ تمہاری قوم ہے، یہ اس کلمے کے پڑھنے سے گھبرا گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، میں پھر بھی اس کلمے سے باز نہیں آؤں گا۔ دیکھیں ہمیں اس بات سے کتنا اہم سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو کام لے کر آئے، جس کام کو آپ نے شروع کیا، اس کام میں آپ اتنی سچی لگن رکھتے تھے اور اتنا آپ کو اعتماد تھا اس کام پر کہ آپ نے آخری حد تک بات کہی کہ یہ میرے ہاتھ میں چاند سورج بھی لا کر رکھ دیں، میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آتا۔ یہ ہے کہ انسان جو کام کرے اپنے کام میں اتنا مخلص اور اتنی سچی لگن ہو، اتنا قابل اعتماد ہو، اپنے کام پر، اپنی بات پر اس کو اتنا اعتماد ہو کہ وہ دھڑلے سے بات کرے،
قابل اعتماد ہو کر بات کرے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جب دین پر چلتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے، ہم اسلام کے جو حکم پر بھی عمل کریں وہ ہم پکا سچا یقینی سمجھتے ہوئے عمل کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے اور اسی میں میری بھلائی ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہمیں کتنی کامیابی نظر آتی ہے۔ ہم ڈرتے ہوئے، شرماتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور کیا حکم دیا؟ فرمایا اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں کہ یہ اس کے نتیجے میں آپ کے معبود یعنی اللہ کو گالیاں دیں گے۔ آپ ان کے بتوں کو، معبودوں کو گالی نہ دیں، چھوڑ دیں۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ اٹھایا، فرمایا پچھلی آیات میں اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، اس طرح وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم، ان تمام آیات میں اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خود مخاطب کیا، آپ ایسا نہ کریں، آپ نگران نہیں ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں، باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے آیات نازل کی۔ لیکن جب یہ آیت آئی تو فرمایا ولا تسبوا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہے جائے کہ کسی انسان کو گالی دیتے یا کسی کے آقا یا بتوں کو، معبودوں کو گالی دیتے، آپ نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ آپ سے تو یہ گمان بھی نہیں کیا جاتا کہ آپ گالی دیں گے۔ کسی مسلمان نے سختی میں کوئی الفاظ اس طرح کے کہے جس کی وجہ سے ان کو گالی لگی تو اللہ نے کہا یہ بھی نہ کرو، کہ کہیں اس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تمہارے معبودوں کو گالی دیں۔ یہ اس آیت سے ہمیں درس ملا۔ اصول کیا بیان کیا اس آیت میں؟ اصول یہ ہے کہ جس طرح گناہ کرنا منع ہے، اس طرح گناہ کا سبب بننا، گناہ کا ذریعہ بننا یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ کرنا جس طرح ٹھیک نہیں، گناہ کرنا جس طرح وبال ہے، اسی طرح گناہ کا سبب بننا یہ بھی وبال ہے۔ اب اس آیت میں معبودوں کو، بتوں کو گالی دینا بحیثیت ایمانی غیرت کے، برا بلا کہنا بحیثیت ایمان کے ثواب کا کام ہے، محمود ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوا اس کو برا بھلا کہنا ایمانی غیرت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس برا بھلا کہنے کی وجہ سے فساد مچے گا اور وہ بھی برا بھلا کہیں گے، اور آپ نے جھوٹوں کو برا بھلا کہا، انہوں نے سچوں کو برا بھلا کہا، آپ کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے سچ کو ٹھکرا دیا جس کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔ اس لیے ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو، بلکہ ان کو پیار سے سمجھاؤ۔ اس کی دو مثالیں بیان کی مفسرین نے۔ ایک مثال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، نتیجہ یہ ہوا کہ تم ذریعہ بنے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے۔ تو گویا کہ بیٹا اپنے باپ کو خود گالی دے رہا ہے۔ آپ نے تو گالی نہیں دی، لیکن دوسروں کو گالی دینے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کے ماں باپ کو گالی دی ہے، تو سبب تو آپ بنے۔ اس لیے گالی دینا ٹھیک نہیں، یعنی ایسا کام کرنا جس سے فساد مچتا ہو ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری مثال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل چاہتا تھا، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر میں اس کو تیار کروں۔ آج کا جو موجودہ بیت اللہ ہے یہ وہی بیت اللہ ہے جو قریش نے تیار کروایا تھا، کہ پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بیت اللہ تھا اس میں یہ حتیم شامل تھا۔ ایک اس میں دو دروازے تھے جو مشرق مغرب کی طرف کھلا کرتے تھے۔ جب قریش نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا تو سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے حتیم کو بیت اللہ سے الگ کر دیا اور ایک دروازہ رکھا، وہ بھی اونچا رکھا تاکہ ہر بندہ نہ آ جا سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی کہ میں اس بیت اللہ کو گرا کر میں دوبارہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر دوبارہ تعمیر کروں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ،
اگر میں اس طرح کروں گا تو ڈر لگتا ہے کہ یہ مسلمان نئے نئے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہو جائیں گے، خدشات پیدا ہو جائیں گے، آپ نے چھوڑ دیا۔ یعنی ثواب کا کام بھی آپ نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے فساد مٹ جائے گا، لیکن اس کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب میں انشاءاللہ کل دوں گا، وہ تفصیلی ہے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ بنا کہ جہاد کرنا برحق ہے۔ کافر اگر وہ ایمان لے کر نہیں آتا، زمین پر فساد پھیلا رہا ہے، اس کو قتل کرنا یہ جہاد ہے، لیکن اگر آپ کافر کو قتل کرتے ہیں تو کافر کے قتل کا ذریعہ یہ بنتا ہے کہ وہ مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، حالانکہ مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ تو مسلمان کا خون اس لیے بہا گیا کہ مسلمان نے کافر کا خون بہا ہے، تو پھر جہاد نہ کرو۔ اس طرح اور کئی سارے اس طرح کے کہ ثواب کے کام ہم کرتے ہیں، لیکن اس ثواب کے کام کی بدولت آگے فساد مٹ جاتا ہے، تو پھر اس اصول کے تحت جو یہاں بیان کیا ہے کہ بھئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے فساد مچے، چاہے وہ ثواب کا کام ہی کیوں نہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کئی سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک بڑا اشکال ہے، سوال ہے، اس کا جواب ہے، وہ کل دیں گے۔ اس سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے کہ یہ جو بات ہے کہ کسی کے معبودوں کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ روکا تو گیا ہے، لیکن ایسا کام کرنا جو کام شریعت کے اندر ضروری ہو، اس کام کے کرنے کی وجہ سے بھی اگر فساد مچتا ہو تو کیا وہ کام بھی چھوڑ دیں ہم؟ یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ کل دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔